جیسے رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہیں وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. کہ فلسطین امت مسلمہ کی جان ہے اور بیت المقدس اس کی جان کا دل ہے. ہماری آخری سانسوں سے بھی آزادی کی آواز آئے گی. السلام علیکم، دس از محمد منیب اللہ. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اپنی زندگیوں کے اندر خوش و خرم ہوں گے اور ایک بہترین زندگی گزار رہے ہوں گے. ویلکم بیک ٹو اندر ایپیسوڈ آف منیب نامہ. آج جو منیب نامہ میں ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مولانا فتح اللہ عثمانی صاحب. آپ پاک فلسطین فورم کے چیئرمین ہیں. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ رمضان صحیح گزر رہا ہے؟ آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بنا کسی تمہید کے آج کے میں انٹرویو کا آغاز کرتا ہوں. تو پاک فلسطین فورم کے آپ ماشاءاللہ چیئرمین ہیں. فلسطین ایشو جو انٹرنیشنل لیول پہ شروع ہوا اور اسرائیل آ کے قابض ہوا، تو اس کی ہسٹری کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں آگاہ کریں کہ یہ کس طرح سے شروع ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ایک اہم موقع پہ ہمارے موقف کو لیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے. فلسطین پہ اسرائیلی قبضے کی ایک لمبی داستان ہے، لیکن جہاں تک یہ ریاست بنتی ہے اسرائیل کی، غاصبانہ ریاست میں اس کو کہتا ہوں، صہیونی ریاست بھی کہتے ہیں، ناجائز ریاست بھی کہتے ہیں، ہمارا ایک ہی موقف ہے. یہ خلافت عثمانیہ کے آخری ایام سلطان عبدالحمید سے اس کی مہم شروع کی تھی. اور سلطان عبدالحمید کے پاس جو ہے مختلف یہودی تاجر جاتے رہے اور ان سے کہا کہ ہمیں اسرائیل جہاں پہ ابھی قائم ہے فلسطین کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر بیت المقدس میں کچھ علاقہ الاٹ کیا جائے اور ہمیں کچھ زمین دی جائے. ہم اس کے لیے پیمنٹ دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور جو آپ بیچنا چاہیں گے ہم خریدنے کے لیے بھی تیار ہیں. رفاہی کاموں کے لیے بھی ہمیں وہ کچھ زمین چاہیے، ہاسپٹل وغیرہ اور اس طرح چیزوں کے لیے. اور اس وقت سلطنت عثمانیہ انتہائی کرائسس میں تھی اور بہت مالی بحران اور اکانومی پوزیشن بہت ڈاؤن تھی، بالکل، جس کی وجہ سے حالات ایسے تھے کہ ان کو پیسے کی بڑی ضرورت تھی. لیکن میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں سلطان عبدالحمید کو. ان کو اس وقت کے یہودیوں نے سلطنت کے لیے 50 کروڑ پاؤنڈ کی آفر کی اور ان کی ذاتی ضروریات کے لیے 50 لاکھ پاؤنڈ کی آفر کی کہ ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں اور آپ ہمیں کچھ حصہ فلسطین کا الاٹ کریں. تو سلطان عبدالحمید نے جو تاریخی لفظ کہے، انہوں نے کہا کہ 50 کروڑ کی جگہ پہ آپ 50 ارب پاؤنڈ بھی کر دیں، میں ایک بالشت بھی فلسطین کی آپ کو نہیں دے سکتا ہوں. اور میں آج سے اعلان کرتا ہوں کہ آپ جو میری سلطنت کے حصے ہیں ان کے آس پاس، خصوصاً بیت المقدس اور فلسطین کے آس پاس کہیں پر بھی آپ لوگوں کو باہر سے کوئی یہودی، چونکہ وہاں پہ یہودی کچھ آباد ہیں، اس وقت بھی تھے، وہ اس وقت بھی ذمہ کے طور پر وہاں رہتے تھے. تو سلطان نے کہا کہ کوئی نئی یہ بستی یا کوئی نیا یہودی آج کے بعد فلسطین کی حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس کو بین کر دیا. اب یہودیوں نے، چونکہ وہ سازشی تھے، صہیونی تحریک کی بنیاد رکھ چکے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ سلطنت رہتی ہے، خلافت عثمانیہ کا اثر رسوخ موجود ہے، تو یہ ہم نہیں کر سکیں گے، یہاں پر ہمارا خواب پورے نہیں ہو سکیں گے. انہوں نے پھر سلطنت کے خاتمے کا فیصلہ کیا اور اس کو انجام تک پہنچایا. اس کے بعد 1917 میں جو اس کے اصل پشت پناہ ریاست ہے برطانیہ، اس نے ان کے ایک وزیر خارجہ جو وزیر اعظم بھی رہے، آرتھ بلفور جس کا نام ہے، اس نے صرف ایک لیٹر کے ذریعے صہیونیوں کو، یہودیوں کو ایک آرڈر جاری کیا کہ میں آپ کو فلسطین کے اتنے حصے پہ جو ہے ریاست کا ایک وہ دیتا ہوں، تحفہ دیتا ہوں. ایک آرتھ بلفور کا ایک مشہور لیٹر ہے جو آج بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کے دائر اختیار میں نہیں تھا. اسی لیٹر کو بنیاد بنا کے اس پہ کام کیا گیا. پھر 1947 میں اقوام متحدہ میں اسی صہیونی ریاست کا جو بنیاد ڈالی گئی تھی، قرارداد لائی گئی. 181 نمبر اس قرارداد کا نمبر ہے اور اس قرارداد کے اندر 54%
یہودیوں کو فلسطین کی زمین اور 45% فلسطینی جو اصل فلسطینی ہے جن کا ملک ہے ان کو 45% اور 1% وہ جو ہے بیت المقدس کا علاقہ اس کو عالمی خطہ قرار. اب اس طرح کے فیصلے عالمی برادری نام نہاد اقوام متحدہ جس کا مقصد ہی ہے کہ قوموں کے تنازع کو ختم کرنا ہے، اس نے خود تنازع کھڑا کیا اور اس نے اس پہ بجائے فلسطینیوں کی رائے لینے کی وہاں پہ تحریکات تھیں، وہ صہیونی جو ریاست کے قیام کا اعلان کر رہے تھے ان سے وہ نبرد آزما تھی اس وقت بھی. اس وقت کے کابرین ہمارے سارے اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا، تو ہندوستان سے ہمارے مولانا محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور جامعہ ازہر کے شیخ سارے وہاں لوگ بیٹھے تھے، اجلاسات ہو رہے تھے اور اس کے خلاف تحریک تھی. تو انہوں نے ان سے پوچھا ہی نہیں اور اعلان کر دیا 45% اس کا اور 54% اس کا. یہ تو انتہائی ناجائز اعلان تھا. جیسے ہی اعلان ہوا تو سب سے پہلے روس نے، پھر امریکہ نے اور مختلف بڑی طاقتوں نے اس کو تسلیم کر لیا. یہاں پر آپ دوہرا معیار دیکھیں کہ آج افغانستان ایک ملک ہے، اس پہ کوئی قابض لوگ نہیں ہیں، اپنے ملک کو وہ سنبھال رہے ہیں، افغانی سنبھال رہے ہیں. صرف وہ کیونکہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ امارت اسلامی ہے تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اقوام متحدہ اس کو ملک تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں جن کا اپنا ملک ہے، اور وہ ملک نہیں تھا، باہر سے یہودیوں کو لایا گیا، وہاں پہ آبادی نہیں تھی، باہر سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطینیوں کی وہاں پہ قتل عام کیا گیا اور ان کی بستیوں کو جلایا گیا اس وقت، اور ان فلسطینیوں کو بے دخل کیا گیا اور ان کو مہاجر بنایا گیا اور مہاجر کیمپوں میں ڈالا گیا اور بے تحاشا فلسطینی بچوں اور بچیوں کو اور عورتوں کو غلام بنا دیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا. یہ انسانی حقوق کی پامالی وہاں سے شروع ہوئی اور آج تک جاری ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں ان فلسطینیوں کو اور ان برادر اسلامی ملکوں کو جو اس وقت سے لے کے آج تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ مزاحمت کر رہے ہیں اور یہودیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. ورنہ ان کا یہ منصوبہ تھا کہ فرات تک ہم نے پھیلنا ہے، مدینہ بھی ہمارا ہے، خیبر سے بھی ہمیں نکالا گیا تھا، مکہ پہ بھی ہم نے چڑھائی کرنی ہے. تو یہ گریٹر اسرائیل کا جب آپ نقشہ دیکھیں گے تو اس کو آپ پھیلتا ہوا اور ان کے منصوبے آج بھی گزشتہ دنوں اردن کے اندر ایک خدشات پیدا ہو گیا کہ اسرائیل نے ایک نقشہ جاری کیا تھا جس میں اردن اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا. تو یہ ان کے اندرونی اور بیرونی جو منصوبے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں. آج بھی عالم اسلام کے لیے ایک ناسور ہے. جیسے ہمارے قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ یہ اسلامی ملکوں کے درمیان ایک خنجر کے طور پر پیوست کیا گیا ہے. فلسطین چونکہ ایک درمیانی علاقہ ہے اور اسلامی ریاستوں کے درمیان ایک اتنی بڑی فوج اور نیوکلیئر پاور دینا یہ ہمارے اوپر ایک مسلط کر کے ایک ایسا بھیانک خواب دیا گیا ہے دنیا کی کفریہ طاقتوں کو اور صہیونی کو، جو جہاں رہتے ہیں وہ سکون سے نہیں رہتے بلکہ اس قوموں کو ذلیل کرتے ہیں. تو اس قوم کا یہاں رہنا امن کے لیے بھی خطرہ ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے. اور فلسطین پہ جو قبضہ کیا گیا ہے آج بھی فلسطینی اس کے خلاف برسر پیکار ہیں اور ہم اور پوری پاکستانی قوم عالم اسلام ان فلسطینی برسر پیکار مجاہدین کے ساتھ، فلسطینی قوم کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں جس طرح یوکرین کے ساتھ دنیا کھڑی ہے. اگر وہ اپنے ناجائز مفادات کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہم ایک جائز مفاد کے لیے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. مولانا ابھی آپ نے بھی بات کی تھی گریٹر اسرائیل کی، اور اس کے علاوہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو ان کی جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہیں وہ بہت زیادہ شروع ہو جاتی ہیں. تو گریٹر اسرائیل، اور اگر مسلمانوں کے لیے دیکھا جائے تو اس میں تو میرے خیال سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ بیت المقدس کیوں امپورٹنٹ ہے مسلمانوں کے لیے. یہودیوں کے کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے کہ وہ گریٹر اسرائیل بنا کر کیا چیز کرنا کیا چاہتے ہیں اس چیز سے؟ اصل میں یہودیوں کو دنیا کے اندر کوئی وہ جگہ نہیں تھی رہنے کی. عالمی طاقتوں کے لیے بھی یہ درد سر تھے. وہ ہٹلر نے کہا تھا کہ میں ان کو اس لیے زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں چند خاندانوں کو تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میں نے ان کو مارا کیوں تھا. تو یہ اگر تاریخ پڑھی جائے تو مسلمان آدھی تاریخ پڑھتے ہیں. ان لوگوں سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں جو صلح حدیبیہ کی اور دیگر مثالیں دیتے ہیں بنو قریظہ کی کہ صلح ہوئی ہے، تو پھر اس تاریخ کو بھی پڑھنا چاہیے کہ مدینہ سے ان کو کیسے نکالا گیا تھا.
اور ان کو وہاں سے کیسے بھگایا گیا تھا، یہ کیسے خطرناک سازشی لوگ ہیں، اور یہ آج تک اسلام کے خلاف انہوں نے ہر طرح کی مہم جوئی کی ہوئی. اس لیے یہ کوئی ایسی قوم نہیں ہے کہ جس کو کسی خطے کے اندر پناہ جگہ مل سکے. کوئی دنیا کا کوئی ملک ان کے اپنا جو باپ ہے امریکہ، وہ اپنی جگہ پہ ان کو رکھنے کے لیے تیار نہیں. تو ان کا جو خطہ بنتا ہے ضرور جو یہ چاہتے بھی تھے، تو وہ روس کا ایک علاقہ ہے، وہاں یہ آباد تھے، وہاں سے ان کو یہاں لایا گیا ہے اور نسلوں سے وہاں رہتے تھے. آپ دیکھیں گے لینن اور مارکس یہ سارے یہودی ہیں. تو یہ وہاں کے لوگ ہیں، یہ اصل یہود بھی نہیں ہیں، یہ جو آج ان کا دعویٰ ہے. اور ان کے کوئی 25 کے 30 قسم کے فرقے ہیں، اور متشدد بھی ہیں، مذہبی بھی ہیں، اور سیکولر لبرل ہر طرح کے ان میں لوگ ہیں، اور وہ اصل یہود نہیں ہیں. اور آج جو یہ اسرائیلی بن کے آئے ہوئے ہیں غاصب صہیونی، یہ یہود نہیں ہے، یہ کوئی اور نسل ہے. تو یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں ان کو رکھا جاتا ہے، وہاں ان کو ملک دیا جاتا، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن یہ چونکہ جب تک کوئی مذہبی ٹچ نہ دیا جائے ان کو، تو اس کے لیے انہوں نے پھر بیت المقدس کا انتخاب کیا کہ ہم ایک ڈرامہ کھڑا کریں کہ یہ ہماری جگہ تھی اور ہمارا ٹیمپل تھا، اور ہم اس پہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ناجائز بنی ہے. تو تاریخ کے اندر، تاریخ اسلام کے اندر، اور تاریخ جو بین الاقوامی تاریخ ہے قبل اسلام، قبل مسیح جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر بھی کہیں آپ کو یہودی یہاں پر نہ سلطنت میں نظر آتے ہیں، نہ حکومت میں نظر آتے ہیں. اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہاں آئے بھی ہیں تو وہ بیت المقدس کے اندر نہیں آئے، وہ سائڈ پہ ریحا علاقہ ہے وہاں پہ آباد ہوئے. تو یہ یعنی 2000 سال 3000 سال کے درمیان میں ان کا کوئی وجود یہاں پہ نظر نہیں آتا ہے. تو بعض لوگ آج بھی ہمارے کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ملک دیا تھا، ان کا ہی ملک ہے. تو ان کو دیا کہاں تھا، وہ تھے ہی نہیں یہاں کے. اور ان کو کوئی ایک عرصہ، کوئی درمیانہ کوئی 100 سال یا 50 سال کا کوئی رکھ لیں تاریخ میں، تو وہ بھی نظر نہیں آتے کہیں حکومت میں یہاں پہ. جب ان کے پاس نہیں تھا تو یہ صرف مذہبی ٹچ، اور کہ ان کو مذہبی طور پر دیوار گریہ کا ایک ایشو دیا گیا کہ یہ آپ کا تاریخی مقام ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ طور سینہ ہے، وہ آپ کا تاریخی مقام ہے. تو بھائی اگر وہ ہیں بھی صحیح، تو مسجد اقصیٰ دیوار گریہ سے الگ ہے، طور سینہ الگ ہے، تو یہ کہاں سے یہاں انوالو ہو گئے. دوسرا ایک سیاسی پہلو جو اس تاریخ کا اصل ہے، جو نقطہ نظر ہے، وہ عربوں کو توڑنا اور ان کے اوپر مسلط ہونا اور قابض ہونا. یعنی بین الاقوامی دنیا کی جو تجارت ہے وہ آنے والے دنوں میں 1917 کے بعد جو بڑھ رہی تھی، وہ پیٹرولیم مصنوعات میں تھی، اور وہ ساری اس خطے کا حصہ تھی. تو اس پیٹرولیم مصنوعات پہ قابض ہونے کے لیے امریکہ کو ایک اڈا چاہیے تھا، چھاونی چاہیے تھی، برطانیہ کو بھی چاہیے تھی. تو انہوں نے اپنا ناجائز بچہ پیدا کیا. ان بچوں کو بھی اس طور پہ رکھا گیا کہ آپ مذہبی نام کے طور پہ آئیں، تاکہ اس کو مذہبی جنگ بنا دی جائے، اور ان کو مذہبی طور پر لے آئے. ہماری تو مذہبی جنگ بنتی تھی، ہمارا تو مقدس مقام ہے، قبلہ اول ہے. ان کی نہیں بنتی تھی، ان کا کوئی ایسا وہ نہیں تھا جس کے لیے وہ یہاں پہ آتے اور ہمارے اوپر مسلط ہوتے. ان کو جس طور پہ لایا گیا، جس طور پہ مسلط کیا گیا، یہ انتہائی بھیانک طریقہ تھا، اور اقوام متحدہ اس کی کٹ پتلی بنی. امریکہ اور برطانیہ جو عالمی علمبردار بنے ہوئے امن کے، تو انہوں نے آ کے اس کو اس طور پہ لائے کہ امریکہ بھی یہاں پہ کنٹرول کرے گا. آج بھی جو اس کی مین اکانومی ہے یا اس کو تعاون ہے، وہ سارا امریکہ دیتا ہے، اور برطانیہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے. جو بھی قرارداد آتی ہے اس کو ویٹو امریکہ کرتا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہے جو مسلمانوں کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہے. اور وہ ہر دور میں کسی بھی ہمسائے کے ساتھ اس کے اچھے سلوک نہیں رہے، وہ اردن ہو، مصر ہو، لبنان ہو، اور سعودیہ کا کچھ حصہ لگتا تھا. کوئی بھی آج ایک واحد ناجائز صہیونی ریاست ہے. اگر پاکستان کے کسی چھوٹے سے ضلع کے اندر بھی کوئی کام ہو رہا ہو، آپس میں بیٹھے ہوں، تو وہ وہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے خلاف تو نہیں ہو رہا. امریکہ کے کسی کونے میں کوئی مسلمان دو بیٹھے ہوں، وہاں پہ یوٹیوب پہ ہمارے کسی لیکچرر یا پروفیسر یا ڈاکٹر یا عالم کی کوئی ویڈیو چل رہی، وہ ویسے انٹرنیشنل یہودیوں کی تاریخ بیان کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے خلاف ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح کے مغضوب علیہم لوگ ہیں جو بالکل ہی دنیا کے اندر ان کا وجود پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے. اور یہ صہیونی ریاست جہاں عالم عرب کے لیے، جزیرۃ العرب کے لیے، ایسے اسلام نہیں کہتا ہے کہ جزیرۃ العرب سے ان کو نکال دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے فرمان نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت اور لاجک ہے. اور میں ان نام نہاد دانشوروں سے کہنا چاہتا ہوں جو آج بڑے شد و مد کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کے ساتھ روابط رکھنے چاہیے،
ताल्लुकात बढ़ाने चाहिए। तो जो इसराइल के दोस्त हैं और आज वो इसराइल उन दोस्तों के साथ क्या कर रहा है और वो उनके खिलाफ क्या मंसूबे बनाता है, तो वो आपके सामने है। और हमने मजलूम कौम का साथ देना है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखते हों। बिल्कुल मुसलमान तो फिर हमारा एक फ़लस्तीन एक मुल्क था, है और रहेगा, वहाँ पे हमारा क़िबला अव्वल है। उसके खिलाफ इनका आखिरी मंसूबा ये है कि हम इस पे काबिज़ होके इसको गिरा के, आपने अच्छा सवाल किया कि हैकल सुलेमानी की तरफ बढ़ने की तरफ, और रमज़ान के अंदर जो ये हर साल ये करते हैं, असल में अप्रैल की कुछ तारीखें हैं जिसमें ये अपना कुर्बानी का एक मंसूबा है, इनका बकरा ज़िबा करते हैं, दुम्बा ज़िबा करते हैं। अच्छा। कि हमारी जो बलाएं हैं वो टलती रहती हैं, हमें मलकुल मौत से बचाया जाएगा उस खून के ज़रिए। तो वो उस दुम्बे को ज़िबा करें अपने घर में, वो अब मनहूस किस्म का अकीदा रख के फ़लस्तीन के उस अहम मकाम यानी बैतुल मुक़द्दस के अंदर ज़िबा करना चाहते हैं। इस मंसूबे को लेके आते हैं और शिद्दत पसंद यहूदी जो हैं उस पर पूरी मुहिम चलती है, कैंपेन होती है। फिर हमारे भाई फ़लस्तीनी वहाँ के जो मजलूम निहत्ते हैं वो बावजूद इसके कि उनके पास पत्थर के अलावा कुछ नहीं है, वो वहाँ पे सीना सपर होकर सामने आते हैं, शीशा पिलाई दीवार बन जाते हैं और उनको कई सालों से इस मंसूबे पे अमल दरामद नहीं होने दे रहे। तो ये उनकी काविशें हैं, और वो बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, औरतें हों। इस दफ़ा तो इस तरह उन्होंने बदमाशी की है कि नमाज पढ़ते हुए नमाजियों को उन्होंने धकेला है। आपने देखा कि उनको मारा है, उनके सफ़ों को तोड़ा है। तो ये आखिरी हद है। अब आलम इस्लाम की खामोशी, गफलत या ये कहें कि वो उससे पींगे बढ़ाना किसी तौर पर जायज़ नहीं है। और किसी हवाले से यानी दुनिया के तमाम अक़वाम मुत्तहिदा का चार्ट ये है कि मज़ाहिब को किसी हवाले से भी किसी मजहबी तकरीबात को या इबादत के अंदर खललंदाज नहीं किया जा सकता, कि कोई कौम इस तरह नहीं कर सकती। तो वो यहूदी मज़हब के अंदर, इबादत के अंदर, नमाज के अंदर, इत्काफ़ के अंदर इस तरह के वो शरारत करते हैं। तो इससे बढ़कर खलफशार क्या होगा। और ये मैं एक जुमला कहता हूँ कि फ़लस्तीन उम्मत मुस्लिमा की जान है और बैतुल मुक़द्दस उसकी जान का दिल है। ना दिल को अलग किया जा सकता है, ना जान को अलग किया जा सकता है। इसके लिए हमें आखिरी सांस तक जो कुछ कर सकते हैं वो करेंगे, चाहे वो एक फ़लस्तीनी भी जिंदा हो। फ़लस्तीनी दोस्त मुझे मिलते रहते हैं, उन्होंने कहा कि अगर हमारी जानों को भी इन्होंने ख़त्म कर दिया, हमारी रूहों से भी आज़ादी की आवाज़ आएगी, हमारी आखिरी सांसों से भी आज़ादी की आवाज़ आएगी। हम जज्बा हुर्रियत अपनी नस्लों को बढ़ा चुके हैं। जब तक एक फ़लस्तीनी भी जिंदा है, हम जद्दोजहद आज़ादी पे यकीन रखते हैं और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब हम देखते हैं कि यूक्रेन के अंदर जंग छिड़ती है तो आलमी बरादरी पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाती है, और कहा जाता है कि जो भी उधर से यूक्रेन से निकल के यूनाइटेड नेशन में भी जा रहा है उसको वहाँ पे भी स्टाइपेंड्स दिए जा रहे होते हैं, फंड्स दिए जा रहे होते हैं। और इवन ये ऐलान कर दिया जाता है कि पूरी दुनिया में से कोई भी वहाँ पे वॉलंटरीली सोल्जर बनकर जाएगा और उनकी जंग में शामिल होगा तो उसकी फैमिली को सपोर्ट किया जाएगा, उसको सपोर्ट किया जाएगा। लेकिन एक तरफ हम लोग ये दावा करते हैं कि फ़लस्तीन जो है वो हमारा दिल है, हमारी जान है, और दूसरी तरफ हम लोग आलमी लेवल पर देखते हैं कि जब भी इस तरह के कोई भी मामला होते हैं तो मोस्ट ऑफ द जो इस्लामिक ममालिक हैं वो तो बयान भी नहीं देते, कुछ बयान से गुजारा कर देते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि कोई भी मुल्क जो है वो बढ़कर आगे हिस्सा मिलाए और उनकी आवाज़ बने? इस वक्त जो आलमी जायज़ और नाजायज़ के कवानीन बनाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान मुल्कों को पाबंद करने के लिए बनाए गए हैं। बिल्कुल इंटरनेशनल ब्लॉक अगर हम देखें, अगर खिलाफत का खात्मा हुआ तो इस वजह से था कि ये आपस में एक साथ न रह सके और एक दूसरे के मफादात को, और उसमें अरबों को उस्मानियों के खिलाफ खड़ा किया गया और लड़ा दिया गया। बिल्कुल आज हम 57 ममालिक में तकसीम हैं और वो सारे यूरोपीय यूनियन इकट्ठे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा हमारे लिए अलग फैसले रखती है, उनके लिए अलग फैसले रखती है। आलमी बिरादरी के लिए यूक्रेन की पॉलिसी अलग है, बर्मा के लिए अलग है, कश्मीर के लिए अलग है, फ़लस्तीन के लिए अलग है। तो ये दोहरे मेयार मुसलमानों को समझना चाहिए कि हमने क्या करना है। बिल्कुल। और हमारी इस वक्त सोच क्या होनी चाहिए, हम उसके हल के लिए क्या कर सकते हैं। अब गुज़श्ता दिनों एक इंटरनेशनल डेलीगेशन हमसे पाक फ़लस्तीन फोरम ऑफिस तशरीफ़ लाए थे, बाहर के काफ़ी स्कॉलर और उसमें साफ़ी भी थे। उन्होंने कहा, जिसमें मुस्लिम नॉन मुस्लिम सारे लोग मौजूद थे, सारी तंजीमों के लोग भी थे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस वक्त अगर हम समझते हैं
اسلامک جہاد جس کو کہتے ہیں، اگر وہ جائز ہے، اگرچہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اسلام کا مطالعہ رکھتے ہیں، تو وہ صرف اگر کوئی جائز ہے تو وہ فلسطین کے اندر جو جہاد ہے وہ جائز ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کس پلاننگ کے تحت جہاد کو ہی ایک دشمن اور نفرت کا نام بنا دیا گیا۔ آج مسلمان جس کا سلوگن جہاد ہے، پاک فوج جس کا سلوگن جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ اس سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ بات نہ کرے، یہ دہشت گردی ہے۔ تو میں عالم اسلام کی تمام قوموں سے، عالم اسلام کے تمام ملکوں سے، عالم اسلام کی تمام افواج سے، اس وقت کوئی 80 لاکھ سے زیادہ ہماری افواج ہیں دنیا میں جو اسلامی ملکوں کی ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہم یعنی کہ دیکھیں معاشی طور پر مستحکم ہیں، ہمارے عالم اسلام کے چند ممالک ہیں جو بین الاقوامی دنیا کو پیٹرول اور مختلف مصنوعات پیش کر رہے ہیں، دے رہے ہیں۔ تو ہر حوالے سے ہم مضبوط ہیں، صرف اتحاد و یکجہتی اور قوت ایمانی چاہیے، اور ایک عالم اسلام اگر فیصلہ کر لے تو یہ پھونکوں سے اڑایا جا سکتا ہے، میزائل تو بڑی دور کی بات ہے۔ اور ہم نے یعنی ریاست پاکستان نے جب ہمارے یہ میزائل اور چیزیں تیار ہو رہی تھیں تو میں ان تمام اپنے سائنسدانوں کو اور اپنے ان انجینئرز کو اور اپنے اس وقت کی عسکری قیادت کو، جنہوں نے ہمارا دشمن انڈیا ہے، اس سے ہمارے حالات ٹھیک نہیں رہتے ہیں۔ ایک رینج جہاں تک انڈیا کی تھی میزائل کی، ہم وہ کر رہے تھے، لیکن ہمارے اس وقت کے ہمارے اس قیادت کو میں سلام اس لیے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا صرف دشمن انڈیا نہیں، اسرائیل بھی ہے، اور اپنے میزائل کی رینج اسرائیل تک کر دی گئی ہے۔ اور الحمدللہ جب بھی وقت آئے گا تو یہ ہم نے کسی عام شوق کے لیے پیدا نہیں کیے، رکھے نہیں ہیں، یہ اس دشمن کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو اب اس وقت کے لیے تیاری ہو رہی ہے، اس وقت کے لیے انتظار ہو رہا ہے، وہ کب آتا ہے۔ تو ایک لبنان چھوٹا سا خطہ ہے، غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں ان کے پاس ٹیکنالوجی یا چیزیں نہیں ہیں۔ اسرائیل کے تمام سسٹم کو، یعنی ان کے پاس جو ڈوم لگا ہوا ہے سسٹم، اس وقت اینٹی میزائل سسٹم لگا ہوا ہے، اس کو اگر وہ روک سکتے ہیں اور اس کے اوپر دھاک بٹھا سکتے ہیں، چھوٹے سے لوگ ہیں، جو چھوٹی سی تنظیمیں ہیں، تو جب بین الاقوامی عالم اسلام اس بات پر آ جائے گا کہ یوکرین میں اگر یہودی مسلح ہو کر اپنے اپنے ملکوں سے اسلحہ لے کر اپنی اپنی لائنز کے اندر وہ مسلح گنے لے کر پہنچتے ہیں، ویپن لے کے پہنچتے ہیں، اور ان کو دنیا کا ہیرو سمجھا جاتا ہے، اور یہاں پر پتھر اٹھانے والے کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے، تو یہ دوہرا معیار ہم نے ختم کرنا ہے۔ بالکل، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، ہم نے پڑھانا ہے کہ شاہ فیصل مرحوم نے کیا کہا تھا، ہم نے پڑھانا ہے کہ قذافی اور ہمارے بھٹو اور ہمارے پرانے قائدین علامہ اقبال اور قائد اعظم نے کیا کہا تھا۔ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے اور ان خطوط سے نکلنا ہے، اور کب تک ہم ان زنجیروں میں رہیں گے۔ آج ایک جو اندرونی ایک ایسی خبر ہے، IMF کی طرف سے کچھ ایسی شرائط بھی پیش ہوئی ہیں کہ آپ کی جو میزائل کی رینج ہے اس کو کم کیا جائے۔ اچھا، اب جب اس طرح ہم پر وار کیا جائے گا تو آپ دیکھیں جیسے خلافت عثمانیہ کے لیے قرضوں کے لیے شرائط رکھی گئیں اور اس ملک کو مالی اور اقدامی طور پر مفلوج کر دیا گیا، تو ہمارے پاکستان کو بھی اس طرح کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے کچھ یہاں کی سیاسی قوتیں جو نام نہاد سیاسی قوتیں ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور اس لابنگ کا حصہ ہیں۔ تو اس لابنگ کے خلاف پوری پاکستانی قوم کو ایک پیج پہ آنا ہوگا۔ سیاست بعد میں ہے اور ہمارے آپس کے اختلافات بعد میں ہیں۔ ہم نے اپنے جغرافیہ کو دیکھنا ہے، سلامتی کو دیکھنا ہے، اپنے برادر اسلامی ملکوں کو دیکھنا ہے، اور خاص طور پر اپنے فلسطینی بھائیوں کو دیکھنا ہے۔ اور اس وقت تو دنیا کے حالات بین الاقوامی طور پر تبدیل ہو رہے ہیں، اور جو امریکی بلاک ہے اس کے اندر دراڑ پڑ چکی ہے، اور وہ انشاءاللہ العزیز فلسطین کے مسئلے سے شروع ہوگی۔ اور آج میں اس قیادت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اس کام پہ محنت کی تھی، لابنگ کی تھی۔ آج چائنا نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ امریکہ کی چدراہٹ کو آج پاکستان نہیں بلکہ اس خطے سے باہر نکالنا ہے۔ تو ہماری پاکستانی قوم کو، پاکستانی قیادت کو اس موقف پہ ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ اور جو سعودی عرب کے اندر چائنا نے ایک اہم پیش رفت کی، پھر سعودیہ اور ایران کی صلح کرائی، سعودیہ اور یمن کی صلح کرائی، اور ابھی مسئلہ فلسطین کے لیے عرب لیگ کو جمع کیا ہے، اور چائنا نے وہی موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیل کو 1967 سے پیچھے جو علاقے دیے گئے تھے ادھر دھکیلا جائے اور اس کو
جو فلسطینی بستیوں پہ اور شہروں پہ قبضے ہوئے ہیں واپس کیے جائے، اور جو فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے یا قید و بند کی سوگتوں میں ہیں ان کو رہا کیا جائے اور ان کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اقوام متحدہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرے، فلسطین کے حقوق جو غصب کیے گئے ہیں وہ واپس کرے، اور اس کے لیے کوشش کرے۔ اگر نہیں کر سکتی تو پھر یہ خطہ خود اپنے فیصلے کرے گا۔ تو اس فیصلوں کے اندر قوت چاہیے۔ اگر چائنا جیسے دوست ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں پھر ہمیں بھی اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ بالکل، ابھی آپ نے بھی بات کی کہ ماشاءاللہ پاکستانی قوم کے حوصلے بھی بلند ہیں، اور ہمارا فاؤنڈر ہے یا وہ ہمارا مفکر ہے اسلام جس کو ہم علامہ اقبال کہتے ہیں، انہوں نے بھی صاف الفاظ میں کہا تھا کہ ہے خاک فلسطین پہ اگر یہودی کا حق تو ہسپانیہ پر کیوں حق نہیں اہل عرب کا۔ کہ اگر اسی بات پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ یہودی وہاں پر بستے رہے ہیں جو کہ بستے نہیں رہے، اگر یہ بھی دیکھو تو پھر اسپین بھی مسلمانوں کو دے دو، وہاں پر تو مسلمانوں نے 700 سال حکومت کی ہے۔ بہرحال پاکستان بنا، پاکستان بننے کے ساتھ ہی ہمارے فاؤنڈر نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہم لوگ کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا اور پاکستان ایون آپ نے بتایا کہ جب ہم لوگوں نے اپنے ہتھیار بنانا شروع کیے تو اسی مقصد کے ساتھ بنائے کہ کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ جنگ پڑ سکتی ہے اور ہم لوگوں کو وہاں پہ یوز کرنے پڑیں گے۔ لیکن وقت گزر رہا ہے اور ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب جو ہے وہ ٹریڈ کے لیے یہاں سے قافلے جا رہے ہیں وہاں پہ، اور ہمارے ایمبیسڈرز وہاں پر جا رہے ہیں، تعلقات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایون وہی آپ کے والی بات صلح حدیبیہ یا اس طرح کی بنو قریظہ اور وہ معاہدات کو بھی بتایا جاتا ہے بار بار مسلمانوں کو کہ تب بھی تو یہودیوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے۔ تو اس حوالے سے کیا آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے؟ اس وقت بلکہ گزشتہ حکومت کے دور سے اسرائیل کی ایک پہلے اس کی پالیسی اور تھی، پاکستان کو تسلیم کرانے کے حوالے سے پریشرائز کر کے پاکستان کو تھوڑا سا انڈر پریشر رکھ کے اپنے ساتھ ملانے کا ایک پروگرام تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس طور پر پاکستانی قوم، پاکستانی سیاستدان اور پاکستانی حکمران چاہے غیر گزرے بھی ہیں، چاہے وہ عسکری قیادت ہو یا سیاسی قیادت ہو، تو وہ ان سے بات چیت کرنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس پالیسی کو اسی طرح تبدیل کیا جس طرح عربوں کے ساتھ کیا، یعنی ان کو لالچ کے ذریعے، ان کو مفادات کے ذریعے، ان کو پروٹوکول کے ذریعے، کیونکہ ایمان جب کمزور ہو جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب پاکستان کے جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں، جن کا خاص طور پہ میں کہوں گا کہ قادیانی جو ہیں وہ اس گیم کا بڑا حصہ ہوتے ہیں، اس لابنگ کا حصہ ہوتے ہیں۔ اس وقت تل ابیب کے اندر قادیانیوں کا ایک ہیڈ کوارٹر کے طور پہ ایک آفس کام کرتا ہے، اور وہ وہاں سے بیٹھ کر جو اتنی بھی مہم ہوتی ہے، سازش ہوتی ہے، پاکستانی سے رابطہ کروانا ہے، کس سے کس بات کس طرح لینا ہے، وہاں سے گیم کرتے رہتے ہیں۔ تو چونکہ یہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہیں تو وہ وہاں سے پھر پاکستانیوں کو اپروچ کرتے ہیں، خاص طور پہ جو بین الاقوامی یورپ، امریکہ، کینیڈا میں پاکستانی ہیں، قادیانی دفاتر وہاں پہ بھی موجود ہیں، ان کو پاکستانی چونکہ آپس میں خاندانی رشتہ داریاں ہوتی ہیں، پھر پاکستان میں رہنے والے لبرل سیکولر جو کچھ ریٹائر جرنیل ان کو اپروچ کیا جاتا ہے، کچھ صحافی ہیں ان کو کیا جاتا ہے، پھر ایک ڈیلیگیشن بنتے ہیں، پھر ان کو اعلیٰ قسم کے پروٹوکول کے ساتھ آپ دیکھیں کہ 20 سال پہلے اگر ٹرانزٹ فلائٹ ہوتی تھی تل ابیب سے کوئی دنیا کی بین الاقوامی، اس کے اندر بھی کوئی پاکستانی ہوتا تھا تو اس کو بڑا ذلیل کرتے تھے وہ اسرائیلی تل ابیب ایئرپورٹ پر۔ تو آج یہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کا وہ چھوٹا سا ایک یعنی کوئی بندہ ہوتا ہے جو اس لیول کا بھی نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کوئی پروٹوکول دیا جائے، سیدھا وہ اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھتا ہے، اس کی تصاویر شیئر ہوتی ہیں اور وہ ان کا میڈیا کرتا ہے کہ ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس طرح مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، ان کو وہاں پہ اسٹیٹ گیسٹ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ 20 سال پہلے ایک پاکستانی جرنیل کو، پاکستانی سیاستدان کو، پاکستانی کسی بڑے آفیسر کو تل ابیب ایئرپورٹ پہ ذلیل کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا ہے، تو آج ایک تھرڈ کلاس پاکستانی کو اٹھا کے پروٹوکول کے ساتھ وہاں لے جاتا ہے۔ تو وہ ان پاکستانیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی نہیں ہیں، وہ یورپ میں جا کے جب نیشنلٹی ان کی دوسری ہو گئی ہے اور وہ امریکہ میں نیشنلٹی ان کی دوسری ہو گئی ہے، تو جیسے دوسرے ملکوں کے اندر عراق اور کویت اور مختلف عرب ریاستوں کے اندر یہ بل آیا ہے کہ اگر کوئی اسرائیل کے ساتھ اپنی وینگیں بڑھانا چاہتا ہے، تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے تو بھلے کرے، لیکن اس ملکوں کے فیصلے نے ہمارے ایمان کو جلا بخشی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہمارے ملک کا وہ شہری نہیں رہے گا، ہم اپنے ملک سے اس کی شہریت کو کینسل کرتے ہیں اور وہ جائے جس ملک کا شہری بننا چاہتا ہے بنے۔ آج بھی پاکستانی قوم اسرائیل کو اسی طرح دشمن سمجھتی ہے جو 1947 میں سمجھتی تھی،
کوئی پاکستانی غیرت مند قوم کا کوئی فرد اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کا روادار نہیں ہے. اور جو چند ایک لوگ ہیں تو وہ تو اسلام کو بھی نہیں مانتے ہیں. کبھی وہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں, کبھی ایمان پر, کبھی قرآن پر, کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. تو ان لوگوں کے اوپر ہم نے نہیں جانا ہے, ان کی بات کی طرف ہم نے نہیں جانا ہے. آج اسٹیٹ کا موقف بھی یہی ہے, پاکستانی قوم کا بھی یہی ہے, پاکستانی عسکری قیادت کا بھی یہی ہے. اور میں پاکستانی دونوں قیادتوں سے, عسکری اور سول قیادت سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ ایک جاندار اور مضبوط موقف کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کریں, حوصلہ افزائی کریں کہ جو کچھ بھی ہو جائے پوری دنیا بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا لے, پاکستان کبھی بھی نہیں بنائے گا. کیونکہ بانی پاکستان علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ایک جو موقف تھا اور وہ رہے گا, وہ ہمارے آئین کا بھی حصہ ہے, وہ ہمارے اخلاقیات کا بھی حصہ ہے. کبھی بھی پاکستانی ہم قوم کو اس قوم کی طرف نہیں لے جائیں گے جو ناجائز اور غاصب ریاست. بالکل. اسی طرح اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ابھی آپ نے بتایا ہے کہ ان کو پاکستانیوں کو پروٹوکول دینے لگ گئے ہیں, تو اس کے پیچھے ان کو پاکستان سے فائدہ کیا ہے؟ مطلب پاکستان کو اگر ہم لوگ لیول پہ دیکھیں تو اکانومیکلی ہم لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہیں. عام طور پر جو انٹرنیشنل بلاک جو بھی بنتا ہے, دوسرا ملک دوسرے سے اچھے تعلقات بنانا چاہ رہا ہوتا ہے, آج کل وہ اکانومی کی بیس پہ چاہ رہا ہوتا ہے. امریکہ اگر عرب سے تعلقات بناتا ہے تو وہ پیٹرول کے لیے بناتا ہے, اس طرح کی چیزوں کے لیے بناتا ہے. اسرائیل کا بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ٹارگٹ پاکستان کیوں ہوتا ہے. ان کے ٹاک شوز کے اندر بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور بھی بہت سارے اسلامی ممالک ہیں, ان کا نام اس طرح سے کھل کر نہیں لیتے جس طرح سے پاکستان لیتے ہیں کہ اس سے ہم لوگوں کو فائدہ ہے. تو کیا وہ فائدہ ہے جو پاکستان سے ہے ان کو اور باقی بہت سارے ممالک سے نہیں ہے؟ آپ دیکھیں کہ اسرائیل 1967 سے لے کے اب تک اس کے مختلف مشن ہیں سفارتی, اور پہلے وہ عربوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے. وہ عرب ریاستیں جو بالکل اس سے بات کرنا نہیں چاہتی تھیں, اس کی سفارتی مشن, اس کی لابنگ اور وہ لالچ, یعنی ان کو مالی مفادات کی ضرورت نہیں تھی, لیکن اس نے پھر دوسری مہم شروع کر دی, اپنی خواتین کو وہاں بھیجنا شروع کر دیا عربوں ریاستوں میں, اور مسلمانوں کے کلچر پہ حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کی تہذیب و ثقافت پہ حملہ آور ہو کے ان کے پورے مائنڈ کو چینج کر کے رکھ دیا. اور وہ جو ان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے, اب وہ ان کے ساتھ دوستی تعلقات کی طرف چلے گئے. آپ وہ پہلے کر چکے تھے ترک کے دور میں. یہ جو ابھی یہ 10-20 سال کے اندر جو ہوا ہے, آپ دیکھیں دبئی ایک چھوٹی سی ریاست ہے ہمارے ساتھ, شیخ زید کا موقف پڑھیں جو مرحوم اس کو بنانے والے ہیں, اس کو ڈیولپ کرنے والے ہیں, وہ انتہائی جاندار اور شاندار موقف رہا ہے ان کا. آج ان کے بچوں نے اسرائیل کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کیے ہیں. بحرین کے گزشتہ شاہ کا موقف پڑھیں, اردن کے پہلے دور کا موقف دیکھیں, پھر مصر اس سے پہلے دیکھیں. تو یہ انہوں نے اس پہ پھر کام کیا ہے, جس حوالے سے جس قوم کی ضرورت تھی, یہ جو مسائل تھے اس کو ٹارگٹ کر کے وہ کرتے رہے. آج پاکستان میں ان کا کوئی مفادہ نہیں ہے. پاکستان سے ان کا کوئی ایک ایسا چھوٹا سا جس کو کہنا کہ وہ پاکستان ان کی ضرورت پوری کر سکے گا, کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ یہ نیوکلیر پاور ہے اور اس کے ٹارگٹ پہ اسرائیل ہے, انڈیا ہے. کسی وقت بھی آپ دیکھیں کہ بے شمار جب ہم نیوکلیر کی طرف جا رہے تھے, بے شمار منصوبے بنے اور انڈیا کے مختلف ایئرپورٹس پہ وہ آپریشن کے لیے ان کے طیارے لینڈ کر چکے تھے کہ پاکستان پہ اٹیک کر کے ہمارے اس منصوبے کو ختم کر دیا جائے. وہ ہر وقت اس پر چوکس رہتے ہیں, ان کا فوکس یہی ہوتا ہے. لیکن ہمارے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا اس کی فتنے اور شر سے, تو ہم مکمل کامیاب ہو گئے. آج بھی وہ ہمارے چونکہ دشمنی کے طور پر وہ ہم سے اس چیز کو ختم نہیں کر سکا ہے, تو آج وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو تعلقات کی بنیاد پہ قریب آ کے کوئی ایسی پلاننگ کروں کہ یہ نیوکلیر سے محروم ہو جائے. اور جب یہ محروم ہو جائیں گے تو پھر اس کے لیے خطے میں کوئی اور خطرہ نہیں ہے, پھر اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے, پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اس یعنی اپنی دوام اور بقا کے لیے اگر آج اس کے لیے کوئی درد سر ہے, کوئی خطرہ ہے, کل اس کی بقا کا کوئی مسئلہ ہے, تو وہ پاکستان ہے. اس پاکستان کے اس پہ ٹارگٹ پہ وہ آیا ہوا ہے کہ آج اس کے ہمارے جو اثاثے ہیں نیوکلیر, اس پہ کس طرح اٹیک کرنا ہے, کس طرح ان کو منیمائز کرنا ہے, کس طرح ان کو فلاپ کرنا ہے. تو ہمیں ہماری تاریخ اور ہماری قیادت کو اس موڑ پر اہم فیصلے کرنے ہوں گے کہ کبھی بھی اس کے ساتھ کسی طرح کے اس طرح کے روابط جس سے ہمیں مستقبل کی خطرات لاحق ہو جائیں, ہماری سلامتی کو خطرات لاحق ہو جائیں. آج اگر انڈیا ہم سے تھوڑا سا پیچھے ہے, آگے جنگ کی طرف نہیں بڑھتا ہے, تو اس کی وجہ یہ نیوکلیر پاور ہے. تو یہ
मुल्कों की बका की जंग होती है, और इसका चलाना ना चलाना वो अलग बात है कि कब मौका मिलता है कब नहीं मिलता है, लेकिन इसका होना इसलिए ज़रूरी है कि वाइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, कि अगर दुश्मन जो हमारे सामने है वो हमसे ताकत में बड़ा है, वो हमारी टेक्नोलॉजी में हमसे बड़ा है, वो चीज़ों में बड़ा है, तो हमें उससे बढ़कर उसका मुकाबला करना है। ये नहीं है कि हमने उसका मुकाबला नहीं करना है, हमने चीज़ों को बढ़ाना नहीं है, हमने उसका हथियारों से या वेपन से, या हमें अगर उसको दिफा का हक है तो हमें भी अपने दिफा का हक है। अगर वो हमारे मुल्कों के ऊपर चढ़ाई करता है तो हमें भी पूरा दिफा का हक है। अगर वो आज छोटे छोटे बच्चों को इसराइल क्लासरूम में और उनको ट्रेनिंग का हिस्सा बना दिया है कि वो वेपन की ट्रेनिंग दे रहा है, और हमारे बच्चों को अगर वो कागज़ पे भी वेपन बनाए तो उसको दहशतगर्द, इस मेयार को अपने माइंड से निकालना है, नौजवान के माइंड से निकालना है, कौम के माइंड से निकालना है, अपने बच्चों के माइंड से। अगर वो बच्चों के ऊपर गने तान के खड़े हुए हैं और उनको मारते हैं, हमारी बच्चियों को मारते हैं, बहनों को मारते हैं, और उम्मत मुस्लिमा की बेटी को लिटा के उसकी गर्दन पे बूट रखते हैं और टांग रखते हैं, तो हमारे दिल कांपते हैं और हम सोचते हैं कि कहाँ खड़े हैं, हमारी गैरत कहाँ मर गई है, हमारी बहन को कैसे उन्होंने गिरफ्तार रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको सोचना है, फिक्र करना है, इसके लिए हमने कुछ आगे बढ़ना है और लाइव तय करना है इंशाअल्लाह ताला। इंडिविजुअल लेवल पे, अब मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं हुकूमत के अंदर तो हूँ नहीं कि मैं जो है वो कोई फैसला करूँ कि आए जंग लड़े। इंडिविजुअल लेवल पे मेरा क्या किरदार होना चाहिए कि मैं किस तरह से अपने फ़लस्तीनी भाइयों की मदद कर सकता हूँ? इस वक्त यानी हम जा नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते। अगर हमारे साथ कोई राब्ता होता, कोई जरिया होता पहुँचने का, तो पूरी पाकिस्तानी कौम ऐसे समझती है मुसलमान का भाई मुसलमान के साथ ऐसा उसका हक होता है जैसे उनका यूक्रेन वालों के साथ हक है। बिल्कुल। तो हमें पूरी उम्मत को और OIC को और इन सबको सोचना चाहिए। और यूक्रेन ने हमें फ़ायदा पहुंचाया है, हमें मौक़िफ़ और हमें वहां पहुंचने का ज़रिया बना दिया। अब हमें भी इस तरह सऊदी अरब क़यादत करे, बैतुल्ला के इस साल हज पे ऐलान हो कि फ़लस्तीन के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा हल नहीं कर सकती है, ना उसके बस की बात है, तो अब फिर हम खुद फैसला करेंगे, फिर देखेंगे कि इसराइल यहाँ पे अपनी फ़्लाइट कैसे उड़ाता है और कैसे वहाँ रहता है। तो इस तरह के फैसले करने होंगे, ईमानी कुव्वत के साथ करने होंगे, और देखेंगे फिर जंग है किस कहाँ ख़त्म होती है, मंजिल कहाँ होती है। तो इस वक्त तो ये सूरत है कि हम जा नहीं सकते, लेकिन अगर सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पे आके फ्रांसीसी जनरल कहता है कि सलाहुद्दीन मैं आ गया हूँ, तो फिर हमें भी कुछ सोचना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए कि हम भी आ गए। तो अब उस तरह जाने के लिए क्या होगा, वो तो हमारी मुल्कों की हुकूमतों ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई हैं कि हम एक जकड़े हुए माहौल में हैं। लेकिन फिर भी हम नौजवानों को यही कहेंगे, कोशिश करेंगे, हम अपनी पाक फौज से यही कहेंगे, हुक्मरानों से यही कहेंगे, OIC से यही कहेंगे, अरब हुक्मरानों से यही कहेंगे कि ईमानी गैरत का तकाजा यही है कि अगर दावेल के मैदान में एक बच्ची मोहम्मद बिन कासिम को पुकारती है, हज्जाज इब्न यूसुफ को पुकारती है, तो वो वहाँ से उस वक़्त की हज़ारों अफवाज के साथ उस मदद के लिए आ सकते हैं। तो फ़लस्तीन की बच्ची रोज़ाना पुकारती है, रोज़ाना घर से उसकी आवाज़ें आती हैं, आइना उमर, आइना इब्न कासिम और आइना सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो आइना पाकिस्तान और आइना अरब और आइना इस्लाम और आइना मुसलमीन। तो ये सारी बातें उस वक़्त हमें एक झंझोड़ कर रख देती हैं कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो इसलिए हम अगर नहीं जा सकते तो हमारी हमदर्दियाँ जा सकती हैं, हमारी दुआएं जा सकती हैं, और हमारा तावन जा सकता है। और फ़लस्तीनियों के लिए जितना हम कर सकते हैं, यानी अपनी हुकूमतों के ज़रिए उनसे उनकी हमदर्दियाँ और प्रेशर, लॉबिंग, जिस तरह इसराइल बावजूद है कि नाजायज़ रियासत है अपनी लॉबिंग को नहीं छोड़ता है, तो हमें भी लॉबिंग की हद तक जो कोशिश है वो करनी चाहिए। हमारे स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये बहस शुरू हो गई है कि इसराइल के साथ हमारी दुश्मनी की है, अरब मुल्क उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो हमें भी जाना चाहिए। तो हमें इस बात पे कि ये बात क्यों आई है, इसको कैसे ख़त्म किया जाएगा, अवेयरनेस देनी चाहिए। हमारा तकादा, हमारे फोरम का भी मकसद यही एक है कि हम लोगों को बताएं कि हम उसके साथ क्यों ताल्लुकात नहीं बढ़ाना चाहते। असल ये मकसद होना चाहिए, और हम फ़लस्तीनियों की हमदर्दियाँ यही लें। और फ़लस्तीनियों का भी एक अच्छा मौक़िफ़ है, वो कहते हैं कि लड़ने के लिए हम काफ़ी हैं, हम मुकम्मल इसका मुकाबला करते रहेंगे, हमारे ईमान इतने मजबूत हैं, हमारी माओं ने हमें आज़ाद पैदा किया और इंशाअल्लाह आज़ाद रहेंगे। लेकिन आप सिर्फ इतना करें कि हमारे दुश्मन की साथ में ना खड़े हों, हमारे साथ खड़े रहें, और हम इंशाअल्लाह इस आज़ादी की जंग में मुकम्मल तौर पर कामयाब होंगे।
इंशाअल्लाह ताला। मौलाना अभी आपने बात की फोरम की भी, पहले भी मैंने आपका तारुफ कराया कि आप चेयरमैन हैं माशाल्लाह पाक फ़लस्तीन फोरम के। तो फोरम कब बना था, इसके मकासद क्या हैं, और अगर कोई नौजवान इसको ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरह से ज्वाइन करे? जी बिल्कुल ठीक है। ये 2021 में अक्टूबर 11 अक्टूबर को हमने इसका अनाउंस किया था पाक फ़लस्तीन फोरम के नाम से। ये एक इंटरनेशनल सतह पे, यानी कि जो जहाँ पे फ़लस्तीन के लिए आवाज़ें उठ रही हैं, ये काम हो रहा है, फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीकात हैं, लॉबिंग है, सफारतकारी है और मिशन है, उस हवाले से एक फ़ोरम की तश्कील पाकिस्तान में ज़रूरी थी कि पाकिस्तान चूँकि बुनियादी तौर पाकिस्तान के अंदर इस मौक़िफ़ को नीचे से नीचे किया जा रहा था, दबाया जा रहा था और उसके अंदर इबहाम पैदा करने की और शुबह को शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही थी। ऐसे ऐसे सहाफ़ी, ऐसे ऐसे लीडर, ऐसे ऐसे रिटायर जर्नैल और ऐसे वो कहते हैं कटमल की तरह निकल के आ गए थे। और पिछले गुज़श्ता 5 सालों के अंदर जो हमारी गुज़श्ता हुकूमत थी उसके अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ें उठना शुरू हो गई थी और वो कुरान और सुन्नत के दलाल देना शुरू कर दिए थे। यानी जहालत की इंतहा देखें, कुरान कहता है कि वो आपके यहूद और नसारा दोस्त हो नहीं सकते और ये दोस्ती के वहाँ से ही हमें फार्मूले बताना शुरू हो गए। तो उसके लिए ज़रूरी था कि एक ऐसा बैनुल-अक़वामी मुल्की सतह पे एक ऐसा फोरम हो जिसमें तमाम तबक़ात, सिविल सोसाइटी और सियासी मजहबी तंजीमें और तमाम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, मदारिस की नुमाइंदगी हो और वो इसको इस तरह देखें कि करंट इश्यूज़ क्या हैं, फ़लस्तीन की हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं, फ़लस्तीन के लिए वसाइल क्या हैं, तारीख़ क्या है, उसके लिए लिटरेचर की क्या ज़रूरत है। और ये इस तौर पर जब हमने काम शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ वफ़ूद, मुख्तलिफ़ हमारे जो काबिरीन पाकिस्तान के उलमा हैं, सियासतदान हैं, जजेस हैं, रिटायर फ़ौज पाकिस्तान के लोग हैं, तो इस फोरम के यानी पैगाम को उन्होंने सराहा और इसको आगे बढ़ाने की उन्होंने कहा कि आज़म किया कि हम आगे बढ़ाएंगे। तो मुख्तलिफ़ हमारी तकरीबात होती रहीं जिसमें इस वक्त जो सफारत खाना फ़लस्तीन है, जो हमारे सफ़ीर हैं इस वक्त अहमद जवाद रबी साहब और नायब सफ़ीर हैं नादिर खमीस साहब, और इस तरह जो वज़ीर ख़ारजा फ़लस्तीन हैं और इसी तरह जो बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीन के कायदीन हैं डॉक्टर इस्माइल हनिया हैं और पाकिस्तान के अंदर जो फ़लस्तीनी तलबा हैं, पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीनी काज पे काम करने वाली मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं, सबको हमने एक प्लेटफार्म पे लाने की कोशिश की है और हमने कहा है कि कम से कम बैनुल-अक़वामी तौर पर एक मौक़िफ़ कौम का होना चाहिए। जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो ये फोरम जो है वो उस पर काम करता है और उस पर आवाज़ देता है। गुज़श्ता दिनों 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान से जब डेलीगेशन पेश करके वहाँ पे शो किए गए तो उस पर फोरम ने भरपूर आवाज़ उठाई और उनके ख़िलाफ़ मज़म्मत भी की और पूरी कौम का एक मौक़िफ़ पेश किया कि पाकिस्तानी कौम नहीं बल्कि ये कुछ और लोग हैं, किसी और एजेंडे पे काम करें। इसी तरह कुछ सियासतदान, कुछ जमातों के थे, उन्होंने इस पर इसराइल तस्लीम करने और उसके ताल्लुकात के हवाले से बात की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम मांडवी वाला, उनका एक बयान आया टाउन न्यूज़ पे और उन्होंने ताल्लुकात की बात की। उस पर फोरम ने 1 घंटे के बाद एक जानदार मौक़िफ़ पेश किया जिस पे पीपल्स पार्टी को वापस मौक़िफ़ देना पड़ा कि हमारा इस मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है और सलीम मांडवी वाले को भी बयान वापस लेना पड़ा। तो ये फोरम इस तरह की एक्टिविटीज़ रखता है। मैं पाकिस्तानी नौजवानों को, पाकिस्तानी सियासतदानों को, पाकिस्तानी तलबात को, यूनिवर्सिटीज़ में काम करने वाले बच्चों को, सबको यही अपनी दावत देता हूँ कि वो आएँ, हमारा हिस्सा बने, हमारे साथ खड़े हों, एक ऐसी आवाज़ बने कि जो अक़वाम मुत्तहिदा के तरो दीवार को भी हिलाए, जो अक़वामी बरादरी को भी मुतवज्जे करे कि फ़लस्तीनी तनहा नहीं, आज भी फ़लस्तीनियों के साथ दुनिया की पूरी कौमें खड़ी हुई हैं और हम उस कौम का हिस्सा है। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे नाज़रीन को। मौलाना आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और बहुत सारी चीज़ें मुझे पर्सनल लेवल पे सीखने को मिली। मज़ीद मैं आखिर में यही पैगाम दूंगा कि आप लोगों में से कोई भी इस फोरम को ज्वाइन करना चाहता है और फ़लस्तीन की आवाज़ बनना चाहता है तो मेरे से भी रब्ता कर सकता है। मज़ीद में इंशाअल्लाह ताला मौलाना का नंबर और पाक फ़लस्तीन फोरम के जितने भी पेजेस हैं उनको भी मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ पर भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।